من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير اور جب قافلہ جدا ہوا قال ابوہم تو ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں لولا ان تفندون اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ سارا معاملہ واضح کر دیا، ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال بھی کر دیا، اور ان کو اپنی قمیص دی کہ یہ لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ ولما فصلت العیر اور جب قافلہ جدا ہوا، ابھی قافلہ یوسف علیہ السلام سے قمیص لے کے جدا ہوا ہی تھا، ابھی اپنے ملک نہیں پہنچا، یوسف علیہ السلام سے جدا ہوا تو باپ نے کہا، ان کے باپ نے کہا، باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں، اور ساتھ ہی رویوں کا ان کے پہلے ہی پتہ تھا، کہا کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ اب یہ بہکا ہوا کہنے والے کون تھے؟ یا جن کو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کون تھے؟ بیٹے تو نہیں تھے، بیٹے تو سارے قافلہ گیا ہوا تھا، یہ پوتے تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کے پوتے، وہ 10 بیٹے جو غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، جو قمیص لے کر واپس آ رہے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو اس سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سے عطا کردہ جو علم ہے، وحی کا علم، اس کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت کا بھی، کہ خود ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ قریب تھا، اب یہ قمیص لے کے آ رہے ہیں تو وہ بہت دور ہے، دوسرے ملک میں ہے۔ جب یوسف کنویں میں تھے تو باپ کو خوشبو آئی نہیں، قمیص کے اندر یوسف بھی تھے پھر بھی خوشبو نہیں آئی۔ اب قمیص سے باہر یوسف سے جدا قمیص ہے تو اس کی جو ہے وہ خوشبو آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کسی بات کا ان کو علم دینا تو اس وقت ان کے پاس علم آتا ہے، اپنا علم ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے علم دیتا ہے وہ علم ہے، علم غیب ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کو ایک دن علم غیب کی تعریف بتائی تھی، علم غیب کی تعریف ہی وہ ہے کہ جو کسی کے بتائے بغیر، وحی کے بغیر، الہام کے بغیر، کسی کے خبر دینے کے بغیر آتا ہے، وہ علم غیب ہوتا ہے۔ جو خبر دینے سے آتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس دیوار کے پیچھے 2 3 4 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، مجھے آپ کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ان کو دیکھ کر، ان کی بات کو سن کر یہاں پہ آ کر میرے کان میں وہ بات بتا دیتا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں بتاتا، مجھے بتاتا ہے۔ پہلے میں بھی بے خبر تھا، آپ بھی بے خبر تھے، لیکن جب اس نے مجھے بتا دیا تو مجھے وہ خبر ہو گئی۔ تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا؟ میں عالم الغیب نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے تو خبر دی گئی ہے۔ عالم الغیب تب ہوتا جب ہم سب یہاں پہ تھے تو میں بتا دیتا کہ 3 بندے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تھا علم غیب۔ جب مجھے خبر دے دی گئی، مجھے آ کے بتا دیا گیا، وحی کر دی گئی، تو یہ علم غیب نہیں رہا، یہ وحی کا علم ہے، خبر کا علم ہے، بتانے سے علم آیا ہے، کسی کے عطا کرنے سے آیا ہے۔ اچھا، اب وہی اگر اس پہ 1 سیکنڈ کے لیے سمجھ لیں کہ اس کے بتانے سے میں عالم الغیب بن گیا، پھر وہ خبر میں نے آپ کو بتا دی کہ بھئی فلاں بندہ ہے اور فلاں اس کی کیفیت ہے، فلاں وہ بات کر رہا ہے، تو اب پھر خبر دینے سے، اس کے خبر دینے سے میں عالم الغیب ہوا ہوں، تو میرے خبر دینے سے آپ سب بھی عالم الغیب ہونے چاہیے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو جو خبر دی ہے قیامت کی، یا دوسرے انبیاء کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، یہ غیب کی خبریں ہی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پتہ چلی ہیں۔ اگر اپنے آپ پتہ چلتی تو پھر تو کہہ سکتے تھے یہ علم غیب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پتہ چلی ہیں ان کو، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یا فرشتے کے وحی کے آنے سے اگر وہ عالم الغیب ہو گئے، تو ان کے بتانے سے پھر ساری امت بھی عالم الغیب۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قیامت آنی ہے، قیامت کے یہ معاملات ہونے ہیں، وہی معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتا دیے کہ قیامت آنے کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح آئے گی، اس کے کچھ عذابات اور میدان محشر کا کچھ منظر جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بتانے سے یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے عالم الغیب ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ساری امت بھی کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جبریل کے بارے میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے کہتے ہیں۔ تو یہ جو وحی سے آتا ہے، جو کسی کے بتانے سے آتا ہے، خبر دینے سے آتا ہے، وہ علم غیب نہیں ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے، وحی کا علم ہوتا ہے، الہام کا علم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ علم غیب اور چیز ہے، عطائی علم اور چیز ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اب کتنی دور سے دوسرے ملک سے خوشبو آ گئی ہے، حالانکہ خالی قمیص ہے۔ تو جب کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام قمیص کے اندر تھے، اس وقت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، کوئی خوشبو نہیں آئی، تو کیا مطلب ہے کہ اس وقت ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ان کی قمیص کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو دوسرے ملک میں آ گئی۔ تو باہر کیا انہوں نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ تو اس کا خدشہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی تھا کہ یہ نہ کہہ دیں، وہی بات انہوں نے کہہ دی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک یقیناً آپ اپنی پرانی بھول ہی میں ہیں، یعنی جب سے یہ معاملہ ہوا ہے پرانی باتیں ہی آپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ پوتوں کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنے دادا سے ایسا رویہ اختیار کرتے، ایسی بات کہتے، اور پھر وہ دادا بھی عام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، وہ جو بات کہتا ہے اللہ کی وحی سے کہہ رہا ہے، تو اس کا مذاق اڑانا یا اس کو جھٹلا دینا، اس کو یہ کہہ دینا کہ تو اپنی پرانی غلطی پر ہے، یہ جائز نہیں تھا۔ یا یوں ان کی اس بدتمیزی کو بچانے کے لیے ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ صحرا کے وہ پلے ہوئے نوجوان تھے، کوئی تربیت کا معاملہ وہاں پہ جو ہے وہ اتنا صحرا میں تو نہیں ہوتا، تو ان کا رویہ ہی ایسے ہو کہ والدین کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں، تو انداز، لیکن دادا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ دادا کیا ہیں، تو وہ بزرگ سمجھ کے، بوڑھا سمجھ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا پہلے ہی رو کے اپنی آنکھوں کو، بینائی کو جو ہے وہ غائب کر دیا ہے، تو اب مزید اس پر پریشان نہ ہوں کہ وہ جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، جو چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا، تو لہٰذا یہ معاملہ نہ کریں۔ باہر کیا میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بچے ہمارے والدین کی عزت کریں، اکرام احترام کریں، تو ہم خود اپنے والدین کی عزت اکرام احترام کریں۔ اگر میں اور آپ اپنے والدین کی عزت اکرام نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ان کی عزت اکرام کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے جو اپنے والدین کو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں جنہوں نے ظلماً یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں پھینکا، اپنے باپ سے دور کیا، پھر باپ کے ساتھ جو ہے نا مختلف قسم کی بدتمیزیاں، چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتیاں، یہ دیکھ کر اب ان بچوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا، یہی جواب، ایسے ہی جواب پیچھے جو ہے وہ بیٹوں نے دیے تھے، اور ایسا ہی جواب جو ہے وہ اب پوتوں نے دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپوں کو دیکھا، اسی طرح ہی وہ باپ کو جواب دیتے تھے، اسی طرح ہی انہوں نے بھی پھر جواب دے دیا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک یقیناً آپ اپنی پرانی بھول ہی میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے اس کو اس کے چہرے پر ڈال دیا، وہ جو خوشخبری لے کر آیا تھا اس نے اس کو، کس کو؟ یوسف کی قمیص کو اس کے چہرے پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ فرتد بصیرا،
تو ان کی بصارت لوٹ آئی، بصارت واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نہیں تمہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کا میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا مانگ، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے تھے۔ اب ادھر یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنے ظلم کا اعتراف کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو یوسف علیہ السلام تو تھے ان کے بھائی، تو انہوں نے فوراً معاف بھی کیا، بلکہ انہوں نے صرف گناہ کا اعتراف کیا تھا، معافی مانگی نہیں تھی، تو انہوں نے فوراً گناہ کو معاف بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا سوال کر دیا۔ باپ سے انہوں نے معافی مانگی اور دعا کرنے کا بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہ کی معافی بھی مانگی ہے، بے شک ہم خطا کاروں میں سے ہیں، ہم نے ہی غلطی کی ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کا سوال کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ بے حد بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال بھی کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فوراً معاف بھی نہیں کیا اور معافی کا سوال کیا نہیں، کرنے کا وعدہ کیا، تو یقیناً اللہ کے نبی تھے، وعدہ خلافی تو نہیں کی ہوگی نا، کی تو ہوگی دعا ان کے لیے، لیکن اس وقت نہیں کی۔ اس وقت کیوں نہیں کی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو باپ کا بیٹوں پر حق ہوتا ہے وہ بھائی کا بھائی پر نہیں ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا ان پر حق کم تھا، انہوں نے جلدی معاف کر دیا۔ باپ کا حق زیادہ ہے، بھائی کی بندہ کوئی توہین کر بھی لے، نافرمانی کر بھی لے، کوئی زیادتی اس سے کر بھی لے، تو اتنا گناہ تو نہیں ہے جتنا باپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا گناہ ہے، تو باپ کے ساتھ زیادتی بڑی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً معاف نہیں کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ بے شک بے شمار آزمائشیں یوسف علیہ السلام پر آئیں، بے شمار آزمائشیں آئیں، لیکن تکلیف پھر بھی یعقوب کی زیادہ تھی۔ یوسف دیکھیں نبینے تو نہیں ہوئے، رونا تو نہیں پڑا ان کو، انہوں نے تو ہنسی خوشی زندگی بسر کی، آزمائشیں بہت آئیں ان پر بھی، لیکن جو غم کا پہاڑ یعقوب علیہ السلام پر ٹوٹا تھا وہ یوسف پر نہیں تھا، اس لیے بھی انہوں نے فوراً معاف نہیں کیا۔ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پچھلے پہر سحری کے وقت دعا کرنے کا کہا تھا، تو اس وقت کی تھی، تو برکف اس کی کوئی صحیح دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کی ہو، لیکن کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے اس کی کہ انہوں نے ان سے کوئی یہ وعدہ کیا تھا۔ تو برکف جو بھی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان قریب دعا کروں گا، وہ ان قریب انہوں نے دعا کی ہوگی، لیکن ان کا حق چونکہ زیادہ تھا، ان کو تکلیف زیادہ تھی، ان کے بیٹے تھے، تو فوراً انہیں پھر ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ظلم انہوں نے کیا تھا یوسف پر، تو باپ یہ بھی تو دیکھنا چاہتے تھے کہ اب یوسف نے معاف کیا کہ نہیں کیا، جس پر ظلم ہوا اس نے معاف کیا ہی نہ ہو، تو پہلے ہی اس کے لیے معافی مانگ لی جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے اپنے پاس جگہ دی اپنے والدین کو، وقال، اور اس نے کہا ادخلوا مصر،
آپ مصر میں داخل ہو جاؤ انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا امن والے ہو کر۔ اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مصر میں داخل ہو جاؤ، ابھی وہ مصر میں داخل ہوئے نہیں تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر، حکومت کے جو بڑے وزراء تھے ان کو ساتھ لے کر مصر شہر سے باہر نکل کر اپنے والدین کا جا کے استقبال کیا۔ تو وہاں پہ جا کے ان کو کہا کہ آپ اب امن والے ہو کر مصر میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بر، نیکی، حسن سلوک، اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے ویسے تو عمل کے لیے ہمارے لیے، لیکن جو انبیاء کے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان جیسے جو ہے وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں، جس طرح والد دیکھیں، یہ تو اللہ کے نبی تھے نا یعقوب، یوسف کے والد، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، مشرک تھے، خود بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت بنا کر بیچتے بھی تھے، لوگوں کو بھی بنا کر دیکھتے تھے کہ اس کی پوجا کرو۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ساری دعوت جو قرآن نے بیان کیا، یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ایک بار بھی بدتمیزی انہوں نے نہیں کی۔ گھر سے نکال دیا پھر بھی یا آباتی، آگ میں پھینکوا دیا پھر بھی یا آباتی، تو ہمیشہ ان کی عزت کی، اکرام احترام کا، ان کے ولدیت والا جو منصب ہے اس کا خیال رکھا، اور بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دیتے رہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، پہلے، جو مجھے پہلے خواب آیا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، تمہیں اس بدو سے، صحرا سے لے کر اس شہر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے آیا، تو یہ میرے رب نے مجھ پر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ جیل خانے سے نکالا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اب آپ کو یہاں پہ میرے پاس اللہ تعالیٰ لے آیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک اپنے بھائیوں کے ساتھ دیکھیں کہ شیطان نے درمیان میں جھگڑا نہیں ڈالا تھا۔ درمیان والا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ جو دونوں طرف سے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، تو انہوں نے صرف بھائیوں کا نہیں کہا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، انہوں نے ظلم کیا کہ اب پھر جو ہے وہ بھائیوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئے گی، وہ غمزدہ ہوں گے، اس سے شرمندہ ہوں گے، تو ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیا، اول تو ان کا گناہ جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور پھر ان کو پھسلایا نہیں، کہا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا۔ یعنی اس کے بعد بھی اتنا معاملہ خراب ہوا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کی؟ رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی
وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے۔ توفانی مسلمن، تو مجھے فوت کرنا مسلمان ہونے کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ دعا کی یوسف علیہ السلام نے۔ چونکہ اب خواب کی تعبیر بھی پوری ہو گئی تھی، دعوت بھی تقریباً جو ہے وہ پھیل چکی تھی، اور اب یہ دعا کی کہ اب جو مقصد تھا، خواب کی تعبیر تھی، وہ پوری ہو گئی ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ بھی مل گیا ہوں، بھائی بھی آ گئے ہیں، سدھر بھی گئے ہیں، سنبھل بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کی اور حسن خاتمہ کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات جمعے میں بھی میں نے بیان کی تھی کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ اپنے رب کے نام کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور استغفار کر۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سجدے اور ہر رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، تسبیح پڑھنی بھی شروع کر دی اور استغفار بھی شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے حسن خاتمہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی پھر یہ دعا جو ہے وہ کی کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، صالحین میں جو ہے وہ مجھے کر دے، صالحین کے ساتھ میرا خاتمہ کرنا، ان کے ساتھ مجھے ملا۔ صالحین سے مراد کون ہیں؟ سب سے اوپر والا درجہ جو صالحین کا ہے وہ انبیاء کا ہے، اور پھر اس کے بعد شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صلحاء ہیں، تو ان کے ساتھ ملنے کی جو ہے وہ دعا کی۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سیدم و حضورا و حصورا و نبی من الصالحین، اور وہ سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والے نبی اور صالح نیکوں میں سے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس بیماری کے حالت میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی دعا کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے مع الذین، وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ حسن خاتمہ کی بہترین دعا ہے، حسن خاتمہ طلب کرنے کی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی۔ توفانی مسلمن، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مرنا نہیں ہے مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو کر۔ تو کیا مطلب ہے کہ مرنے کا پتہ نہیں ہے کب مرنا ہے، تو ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ تو پھر آخر میں یہ دعا بھی کریں، تو دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر اسی طرح کا حسن خاتمہ جو ہے وہ کرے گا اور صالحین کے ساتھ جو ہے وہ ملا بھی دے گا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے، وہ پچھلی آیت پہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا، یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ کون سی؟ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، یہ غیب کی خبر تھی نا، کتنے سال پہلے کی بات ہے، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے، اب یہ کس کو پتہ ہونی تھی؟ اسی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم
اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وہم یمکرون، وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، تو ان کے پاس نہیں تھا۔ سمجھائی گا نہیں؟ یعنی یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے وحی کر کے بتایا، نوحیہ الیک، ہم تیری طرف یہ غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ اور غیب کی خبروں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ پتہ چل گیا، جو نہیں بتایا وہ نہیں۔ وہ حدیث جبریل جس کے مختلف درسوں میں نے آپ کو مختلف اس کے ٹکڑے سنائے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، تو ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی یا محمد عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ سوال کرنے والے سے جو ہے وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ تو بھی جانتا قیامت آئے گی، میں بھی جانتا ہوں قیامت آئے گی، باقی اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ان اماراتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں۔ یہ حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سارے چلے گئے، میں بیٹھا رہا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بندہ کون تھا جانتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی یہ خبریں جو پوچھی گئی وہ پہلے ہی ان کو جواب آتے تھے، انہوں نے تو مجھے بتائے، وہی لے کے آئے نا، ان کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے کہ ایسے سوالات بھی کیا کرو۔ تو جبریل علیہ السلام کو بتایا اللہ رب العالمین نے، نہ وہ عالم الغیب ہوئے، نہ ان کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوئے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے میں اور آپ کی امت جو ہے وہ عالم الغیب ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ تک جو ہے وہ وحی کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے سامنے نہیں تھے، ان کے اندر نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے پہ اجماع کر رہے تھے، پختہ ارادہ کر رہے تھے، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، اور اکثر لوگ خواہ تو حرص رکھے پھر بھی ایمان والے نہیں ہوں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اگر تو حرص بھی رکھے تو اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا نا، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، یعنی جو مومن ہوں گے وہ تھوڑے ہی ہوں گے۔ پھر مومنوں کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کا مقصود مطلوب ایمان لانے والے ہوں گے وہ تھوڑے ہی ہوں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ تو ان سے اس پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یعنی جو تو ان کو دعوت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہے، یہ احکامات منہیات ان کو سمجھاتا ہے، اس پر ان سے کوئی کسی تنخواہ کا، کسی مزدوری کا، اجرت کا سوال نہیں کرتا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور نصیحت لانے والا جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان سے بڑا بدبخت اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔